عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کی یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت اسلام قبول کریں گی یہ مکہ میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مسلمان ڈر کر رہا کرتے تھے، مسلمان مشرکین سے ڈرتے تھے، لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا مسلمان بھی سر اٹھا کر جینے لگے۔ بیت المقدس کے پادریوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ امیر المؤمنین کو بلائیے، ہم چابیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ محترم سامعین، جب ہم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ابتدا سے روشنی ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص تھی اور آپ کا لقب الفاروق تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت عام الفیل یعنی ابرہہ کے ہاتھیوں کا جو واقعہ تھا اس کے 13 سال بعد ہوئی، یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال یا 10.5 سال چھوٹے تھے۔ حضرات، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکہ کے با اثر شخصیات میں ہوا کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکہ میں ایک مقام تھا، ایک رتبہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دین کی خدمت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر حاصل کیا تھا۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر زندگی بہت زیادہ تنگ ہو گئی، یعنی مسلمانوں کو آزادی سے عبادتیں کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار کیا جا رہا تھا، اس وقت مسلمانوں کو ایک غیبی مدد کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حال کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اللہ تیرے 2 بندے ہیں، ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب، ہے اللہ تو جسے چاہتا ہے ان دونوں میں سے ہدایت دے دے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کی یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ہاں، بعض ایسے واقعات تھے جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے متاثر ہوئے تھے لیکن وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ حاقہ کی تلاوت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اثر کرنے لگی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل قرآن سے متاثر ہوتے چلے گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہے کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچ گئے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے آپ کو تسلی دی کہ شاید یہ کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کی آیت تلاوت فرمائے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ کسی شاعر کا کلام ہوگا یا پھر کسی کاہن کا کلام ہوگا، نہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے نہ بھی کسی کاہن کا، آخر یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کی آیت تلاوت فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل
نازل کردہ کلام ہے۔ ایسے کچھ واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے متاثر ہوئے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی بنیادی وجہ اور بنیادی سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اور معزز سامعین، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت اسلام قبول کریں گی یہ مکہ میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ عمر بن خطاب بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس کا اندازہ اب اس واقعے سے لگائیے، عامر رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ لیلا رضی اللہ عنہا یہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کر جا رہے تھے، راستے میں ان کا سامنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ یہ لوگ گمان کرنے لگے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں تکلیفوں سے دوچار کریں گے، ہمیں سزائیں دیں گے، ہمیں مارے پیٹیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مکہ میں ہم پر زندگی تنگ ہو گئی ہے، ہمیں آزادی سے عبادت کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس وطن کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر جا رہے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دعایا کلمہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ لیلا رضی اللہ تعالی عنہ عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہے کہ شاید عمر کا دل اسلام کے لیے نرم پڑ گیا ہے۔ عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے لیلا، تم کہتی ہو کہ عمر کا دل اسلام کے لیے نرم پڑ گیا ہے؟ یاد رکھو، عمر کا اسلام قبول کرنا ویسے ہی ہے جیسے کہ عمر کی گدھی کا اسلام قبول کرنا، یعنی جیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گدھی کا اسلام قبول کرنا کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر سکتے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن حضرات ذرا غور کیجئے کہ ناقابل یقین واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے پورا کر کر دکھایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے۔ اس سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب دعوت دیں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کریں کہ اللہ، میں نے تیرے بندے کو تیرے دین کی طرف دعوت دی ہے، میں نے اسے صراط مستقیم کی طرف بلایا ہے، کہ اللہ تو اپنے بندے کو ہدایت دے دے۔ حضرات، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکہ کی باروب شخصیات میں ہوا کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکہ میں ایک وزن تھا۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، مکہ میں مسلمان اور مشرکین کا وزن برابر ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے پہلے مسلمان چھپ چھپا کر عبادت کیا کرتے تھے، مسلمان ڈر کر رہا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمیل بن معمر کے ذریعے سے سارے مکہ میں اعلان کرا دیا کہ آج عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ نہیں حضرات، بلکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ما زلنا اعذ منذ اسلم عمر، یعنی مسلمان ڈر کر رہا کرتے تھے، مسلمان مشرکین سے ڈرتے تھے، لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، مسلمان بھی سر اٹھا کر جینے لگے، مسلمان خانہ کعبہ کے اندر کھل کر عبادت کرنے لگے۔ اتنا ہی نہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کو دیکھیے کہ جب سارے مسلمان ہجرت کر رہے تھے تو چھپ چھپا کر ہجرت کر رہے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کرنے سے پہلے مکہ والوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ کل عمر ہجرت کرنے والا ہے، جو کہیں اپنی ماں کو ماتم کرتا ہوا یا روتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے وہ عمر بن خطاب کے راستے میں آ کر دیکھ لے۔ حضرات، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بڑی فضیلتوں والی شخصیت ہے، بڑی منقبتوں والی شخصیت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت دیکھیے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعد النبی لکان عمر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم نہیں کرتا اور نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی بنایا جاتا۔ اتنا ہی نہیں، ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق على لسان عمر وقلبه، کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری کر دیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حق بولنے والے، حق کا ساتھ دینے والے تھے، ہمیشہ حق کے ساتھ ٹھہرنے والے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ باطل کے لیے مضبوط چٹان تھے۔ جب تک عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے حق اور باطل میں بہت زیادہ فرق کرنے والے تھے، اسی لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو الفاروق لقب
دیا گیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ نہیں حضرات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہ شخصیت ہے کہ انسان تو انسان، جن بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو اس راستے سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ حضرات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خصوصیات جو انہیں اور صحابہ سے، دوسرے صحابہ سے ممتاز کرتی ہے، وہ خصوصیات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں دودھ پی کر اتنا سیراب ہوا کہ سیرابی میرے ناخنوں سے بہنے لگی، اس کے بعد میں نے وہ پیالہ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے اس خواب کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، یعنی اس امت میں دین کا گہرا علم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوگا۔ حضرات ذرا دیکھیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دیر اندیشی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتنہ بنپنے سے پہلے ہی فتنے کو تاڑ لیا کرتے تھے اور فوراً اس کا سد باب کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا وہ درخت جس کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت رضوان لی تھی، جو لوگ بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ جب بھی صحابہ کرام وہاں سے گزرتے تھے اس مقام سے تو وہاں پر صحابہ کرام 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے کہ اس مبارک درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی اور اس بیعت میں شریک ہونے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیش نگاہ منظر فتنے کو تاڑ رہی تھی کہ آج یہ لوگ یہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں، آنے والی ان کی نسل شاید اس درخت کی پوجا بھی شروع کر سکتی ہے اور اسلام میں آثار پرستی جائز نہیں ہے، اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس درخت کو اکھاڑ دیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اس درخت کو اکھاڑ دیا گیا جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔ اتنا ہی نہیں حضرات، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے اللہ تبارک و تعالی نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کے مطابق کئی مرتبہ قرآن مجید کی آیتیں نازل کی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ امہات المؤمنین کو پردہ کرنے کا حکم دیجیے۔ برے لوگوں سے مراد منافقین تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے وحی نازل کر دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ نہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا مشورہ دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے وحی نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اسی طرح جب جنگ بدر کے قیدیوں کو 70 قیدیوں کو قید کر مدینہ لایا گیا، اسلامی تاریخ میں پہلی بار مشرکین کو قیدی بنا کر مدینہ لایا گیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرما رہے تھے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، آپ ان سے فدیہ لیجئے اور انہیں آزاد کر دیجئے۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ دین کی راہ میں بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا کی ہے، اس لیے ان کا انجام یہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ان کا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار کی گردن تن سے جدا کر دے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو قبول فرما لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے وحی نازل کی جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کی تائید کرتی ہے۔ آسمان سے وحی آئی ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہوا، یہ منافقین کا سردار تھا، ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی بن سلول پکے سچے مومن تھے، صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ بہت زیادہ غمزدہ تھے کہ باپ حالت نفاق میں مرا ہے، باپ پر جہنم واجب ہو گئی ہے، وہ بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگتے ہیں تاکہ اپنے والد کو اڑائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چادر عطا کرتے ہیں. اور اسی طرح عبداللہ بن ابی بن سلول رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. پیچھے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے کی نماز پڑھانے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین کا سردار ہے, اس نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, اس نے طرح طرح کی باتیں کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کا پہلو غالب رہتا تھا. اب آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھا دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہی آتی ہے جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کی تائید کرتی ہے, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. نہیں حضرات, جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کو سنبھالا, ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کے لیے نامزد کر دیا تھا اور سارے مسلمانوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مانتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کا بنیادی مقصد دین کی خدمت, دین کی ترویج اور دین کی نشر و اشاعت کو بنایا تھا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت دور اندیش تھے. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتنوں کے متعلق سوال کرتے. حدیث بڑی تفصیلی حدیث ہے, میں آپ کو مختصر بیان کر رہا ہوں. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے اور فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے حذیفہ یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین یہ دروازہ توڑا جائے گا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا تھا کہ دروازہ توڑا جائے گا, اس سے مراد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی. صحابہ اکرام نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا کہ جب آپ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ توڑا جانے والا دروازہ توڑا جائے گا, تو کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ توڑا جانے والا دروازہ وہ خود تھے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا اتنا ہی یقین تھا جتنا کہ انہیں کل کے سورج طلوع ہونے کا یقین تھا. حضرات, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا دور بڑا ہی مبارک دور ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی مثال اپنے تو اپنے غیر بھی دیا کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بہت سارے ممالک فتح ہوئے. بصرہ, شام, مصر, عراق, ایران, یہ سب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بھی فتح ہوئے. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی دیکھیے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ہر دن کسی نہ کسی ملک کی, کسی نہ کسی شہر کی فتح کی خوشخبری مدینہ پہنچ رہی ہے. اور اس وقت مسلمانوں کے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی تھے, ایسے کمانڈر تھے کہ زندگی میں جتنی جنگیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈری میں لڑی گئی, کبھی بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شکست نہیں ہوئی. چاہے اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈری میں لڑی جانے والی جنگیں کبھی شکست سے دوچار نہیں ہوئی. اور مسلمانوں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈری میں شہر پہ شہر فتح کیے جا رہے. اچانک خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خط میں لکھتے ہیں کہ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا کمانڈر نامزد کر دیا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے سے مسلمانوں کو سبق دینا چاہتے تھے کہ کہیں تم یہ گمان کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ ہمیں فتح خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی مہارت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے, بلکہ ہمیں فتح تو اللہ تبارک و تعالی کی نصرت سے حاصل ہوتی ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے. حضرات, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں سب سے بڑی کامیابی بیت المقدس کی فتح تھی. بیت المقدس عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں فتح ہوا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کا گھیراؤ کرے ہوئے تھے اور بیت المقدس کے پادریوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ امیر المؤمنین کو بلائیے, ہم چابیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام دیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لاتے ہیں.
سفر کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے غبار آلود ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین کا استقبال کرنے کے لیے جاتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ دیتے ہیں کہ کیا ہی بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کپڑے بدل لیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشورے سے مرغوبیت کی بو آ رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح اگر یہ تمہارے علاوہ کوئی اور شخص کہتا تو فوری اسے کوڑ سے سزا دیتا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح یاد رکھو کہ ہم ذلیل قوم تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی، اگر ہم کسی اور چیز کے ذریعے سے عزت تلاش کریں گے تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل و خوار کر رکھ دے گا۔ حضرات، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آدھی دنیا پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تھی، اور اس کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی دیکھیے کہ جب ایران کا سپہ سالار ہرمزان کو صحابہ اکرام گرفتار کر لائے تو اس نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ وہ سوچ رہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا محل ہوگا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے درباری ہوں گے، سپاہی ہوں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ایک چٹائی پر سو رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ وہی عمر بن خطاب ہے جو مسجد کی چٹائی پر سو رہے تھے اور ان کی طرز زندگی یہی ہے۔ ہرمزان دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ عمر بن خطاب جس کا نام سن کر قیصر و کسریٰ جیسے سپر پاور کام جایا کرتے تھے اور ان کا طرز زندگی اتنا سادہ ہے، وہ اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف ملاحظہ فرمائیے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ مصر کے گورنر تھے۔ ان کے بیٹے نے قبطی کو مار دیا جو کہ غیر مسلم تھا۔ قبطی شکایت لے کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی شکایت کی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن عاص اور ان کے بیٹے کو بلایا اور قبطی کے ہاتھ میں گوڑا دیا اور کہا کہ عمر بن عاص کے بیٹے نے تمہیں جس طرح مارا تھا تم بھی اس طرح مار کر ان سے اپنا بدلہ پورا کر لو۔ حضرات، اتنا ہی نہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ احساس ذمہ داری سے تڑپ جایا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ مدینہ میں ہوں، اگر عراق میں چلتے ہوئے کسی خچر کو ٹھوکر لگ جائے تو مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کر دیں گا کہ اے عمر، تمہاری خلافت میں خچر کو ٹھوکر لگی تھی، تم نے جانوروں کے لیے کیوں راستے درست نہیں فرمائے؟ حضرات، یہ مثالی شخصیت تھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی طرح بننے کی کوشش کرے، ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے، ان اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے۔ حضرات، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ انہیں شہادت کی موت نصیب ہو اور ان کا انتقال مدینہ میں ہو۔ یہ دونوں چیزیں بظاہر متضاد نظر آتی ہے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں جاتے تو مدینہ سے باہر جانا پڑتا اور اگر انہیں شہادت نصیب ہوتی تو شہادت مدینہ کے باہر نصیب ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا ابو لولو فیروز، یہ مجوسی تھا۔ ایک مرتبہ اس عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بہت اچھی چکی بناتے ہو، تو اس نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ ہاں، اب ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھیں گی۔ جب وہ چلا گیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ امیر المؤمنین، ہم اسے ابھی گرفتار کر لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، اس نے صراحت کے ساتھ دھمکی نہیں دی ہے، بلکہ اس کے بعد کے مفہوم کو میں نے سمجھ لیا ہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے۔ ابو لولو فیروز صفوں کو چیرتے ہوئے داخل ہوا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر زہریلے خنجر سے وار کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ نماز میں گر پڑے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر نماز کو مکمل کیے۔ ابو لولو فیروز بھاگتے ہوئے اور 13 صحابہ اکرام کو زخمی کرتے ہوئے چلا گیا، جس میں سے 9 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، اور جب اسے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں دکھا تو وہ خود خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد سے گھر لے جایا گیا، اور جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ کھلایا جاتا تو سارا چیزیں زخموں سے باہر آنے لگتی، پیٹ سے باہر آنے لگتی۔ صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ اب امیر المؤمنین ہمارے درمیان کچھ دیر کے مہمان ہیں۔ سارے صحابہ اکرام عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنے لگے اور صحابہ اکرام عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اچھائیاں گنانے لگے کہ آپ نے فلاں اچھا کام کیا کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دیں گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے یہ کہہ دے کہ عمر تمہاری خلافت کے بدلے نہ تمہیں سزا دی جائیں گی نہ تمہیں جزا دی جائیں گی، تو میں سمجھ لوں گا کہ میرے لیے کامیابی ہے۔
حضرات ذرا ہم غور کریں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ جنت کی بشارت دے دی تھی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ عشر مبشرہ میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن نازل کرتا تھا، اور اتنا ہی نہیں، بسا اوقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات واپس لے لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں تھے۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے، کافی دیر ہو گئی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے کہ کہیں کوئی دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی 2 جوتیاں عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو بھی تم سے ملے اسے کہہ دو کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہا ہے وہ جنتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوشخبری سارے صحابہ کرام کو سنانے لگے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنائی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر گھونسا مارا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر گئے اور روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ کہہ کر بھیجے تھے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا وہ جنتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں نے ہی ابو ہریرہ کو کہہ کر بھیجا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان رکا دیجئے ورنہ لوگ اسی خوشخبری پر بھروسہ کر اسی خوشخبری کی وجہ سے عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو واپس لے لیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اتنی جلیل القدر شخصیت ہونے کے باوجود، اتنی بزرگ اور اتنی نیک شخصیت ہونے کے باوجود وہ آخرت کے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے سے خوف کھا رہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمیں بھی اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنی ہوگی اور ہمیں بھی آخرت کیا جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی صحابہ جیسا ایمان مضبوط فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دے۔ اے اللہ ہمیں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں انہیں راہ راست پر لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو موحدین انتقال کر گئے اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔